محسن علی سے محسن ملت تک۔ 1940 کی صبح بلتستان کے علمی گھرانے میں مولانا حسین جان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ محسن نام رکھتے ہوئے والدین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں بجا طور پر محسن ملت کا لقب پائے گا اور ایک دن پاکستان کی تاریخ میں علم، خدمت اور انسانیت کا سب سے روشن چراغ بن جائے گا۔ بچپن میں باپ کا سایہ تھا، محبت تھی، کتاب تھی، مگر صرف 14 برس کی عمر میں سائے پہ دری اٹھا تو کتاب ہاتھ سے چھن گئی اور زندگی پہاڑوں کی تنہائی میں گم ہو گئی۔ ایک شام جب پہاڑوں پر شام اتر چکی تھی، اس یتیم دل نے وہ فیصلہ کیا جو پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ وہ ننگے پاؤں گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ رات گئے ماں نے دروازہ کھولا، سینے سے لگایا اور پوچھا، محسن کیوں آئے ہو؟ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مقدس جملہ آیا، ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر نہ دریا اسے روک سکا، نہ پہاڑ اس کے عزم کے سامنے دیوار بن سکے۔ بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی محسن نے گاؤں چھوڑا اور دریا کے اس پار گاؤں ہلال آباد میں موجود عالم دین سید احمد شاہ موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں حصول علم کے لیے ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دامن جھٹک کے وادی غم سے گزر گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردے سفر مجھے۔ 1963 میں بلتستان کے فلک شگاف پہاڑوں کو چھوڑ کر علم کی بلندیاں سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عظیم منزلوں کے اس باہمت مسافر کی اگلی منزل مولانا سمر حسین زیدی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ مشارع العلوم حیدرآباد ٹھہری۔ وہاں سے اعلیٰ تعلیم کی خواہش نے انہیں دارالعلوم جعفریہ خوشاب میں مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ آف سدھو پورہ کی خدمت میں پہنچایا اور بعد ازاں جامعۃ المنتظر لاہور میں مولانا حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید صفدر حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ پاکستان کے عظیم ترین اساتذہ سے سیراب ہونے کے باوجود دل کی تشنگی نہ بجھی تو عشق علی کی روشنی نے نجف کی راہ دکھائی۔ سن 1966 میں شہر علم و اجتہاد نجف اشرف میں وارد ہوئے۔ یہ تیسری اور سب سے بابرکت ہجرت تھی۔ گو آب لے ہیں پاؤں میں لیکن اے راہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری سفر رہے۔ در مولائے متقیان پر پہنچنے کے چند ہی مہینوں بعد النہج السوی فی معنی المولا والولی جیسی عظیم کتاب لکھ دی، جسے آج بھی اس موضوع پر پہلی اور بہترین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معروف محقق اور الذریعہ کے مصنف آیت اللہ آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنی گراں قدر تقریض سے یوں نوازا۔ اس کتاب میں الفاظ کی روانی، معانی کی متانت، قلم کی صفائی اور آداب کا خیال جیسی صفات کا مشاہدہ کیا تو میری بصارت کی کمزوری اور بدن کی نقاہت اس کتاب کے مطالعے سے مجھے نہ روک سکی۔ میں خداوند متعال سے اس فاضل مصنف کے لیے بہترین اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ نے مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ اور آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ جیسے نابغہ روزگار اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کے ذریعے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا اور اپنی محنت و قابلیت سے ان اساتذہ کے دلوں میں محبت اور احترام کی جگہ بھی بنائی۔ وطن واپسی کا ارادہ فرمایا تو آیت اللہ العظمی سید الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف آپ کو پاکستان میں اپنا وکیل مطلق مقرر کیا بلکہ دنیا بھر میں دینی خدمات کے لیے بنائی جانے والی الخوئی فاؤنڈیشن کا بانی ٹرسٹی بھی مقرر فرمایا۔ 1973 میں پاکستان واپس تشریف لائے، دارالخلافہ اسلام آباد کو اپنی دینی خدمات کا مرکز بنایا۔ 1975 میں جامع اہل بیت کی بنیاد رکھی اور سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آیت اللہ خوئی کے خصوصی حکم پر ان کے فرزند سید جمال رحمۃ اللہ علیہ الخوئی پاکستان تشریف لائے۔
یہ ادارہ پاکستان کے دینی افق پر نئی صبح کی پہلی کرن بن کر ابھرا۔ وہ طلوع صبح جس سے 34 مدارس کے ایک وسیع و عریض نظام نے ضیاء پائی، جس کے ہزاروں طلاب آج دنیا بھر میں قرآن و اہل بیت کے معارف کا نور لیے چراغ در چراغ روشنی بانٹ رہے ہیں۔ پھر وہ خواب تعبیر ہوا جس نے قدیم و جدید کی حدیں مٹا دیں، ایک ایسا علمی مرکز جو مختصر عرصے میں عالم اسلام کی مایہ ناز درسگاہ بن گیا، جامعۃ الکوثر۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں درس قرآن و حدیث، فقہ و اصول، اعلیٰ ترین دینی علم، درس خارج، تربیت، شخصیت سازی اور قائدانہ صلاحیت سب ایک ہی محراب تلے ملتے ہیں۔ یہاں علم کے دونوں سمندر ایک ساحل سے آ ملتے ہیں۔ پھر آپ کے ہاتھوں جدید تعلیم کا وہ انقلاب آیا جس نے پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو حصول علم میں ملک کے شہروں سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اسوا ایجوکیشن سسٹم، 75 سے زائد سکولز اور کالجز، 50,000 فارغ التحصیل اور وہ بھی ہر میدان میں نمایاں، جنہوں نے علم سے زندگی بدلی اور کردار سے اپنے خاندانوں کو عزت دی۔ یہ صرف تعلیم نہیں، بصیرت کا معجزہ تھا۔ تبلیغ کے میدان میں یہ شخص ایک ادارہ نہیں، ایک تحریک تھا۔ محرم و صفر کی 250 مجالس، ماہ رمضان کے سینکڑوں دروس قرآن، ایام فاطمیہ کا احیاء، سالانہ دین شناسی کورسز، ملکی سطح پر فہم دین سمپوزیم، اتنا کام جو درجنوں وزارتوں کے بس میں نہیں، یہ سب انہوں نے تنہا کر دکھایا۔ اور پھر وہ عظیم جست جس نے روایتی تبلیغ کو عصر جدید کی فضا میں بکھیر دیا، ہادی ٹی وی، پہلا شیعہ سیٹلائٹ چینل، پیغام ولایت و ہدایت سیٹلائٹ کی موجوں پر سوار ہو کر گھر گھر پہنچا۔ به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند۔ اور پھر اس بلند پرواز نے عراق کے عتبات عالیات کی خوشبو ارض پاک میں سمو دی۔ الغدیر، نسیم کربلا، فاطمہ سبیل نجات جیسے عالمی فیسٹیول آپ کی محبت اہل بیت، آپ کی بصیرت اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی عظمتوں کے اعتراف کے مینار بنے۔ محسن ملت نے اپنی زندگی نور قرآن کو عام فہم بنا کر دلوں میں اتارنے کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے قرآن کے معنی کو اردو کی زمین پر ایسے اتارا کہ لفظ بھی روشن ہو گئے اور دل بھی زندہ۔ تفسیر الکوثر زمانے کے جدید تقاضوں کے مطابق پڑھی لکھی نسلوں کے دلوں تک قرآن کی صداقت اور سچائی پہنچانے کی ایک بے مثال کاوش۔ اس جیسا جامع، عصری، مدلل اور روحانی شاہکار اس سے پہلے نہیں تخلیق پایا۔ اسی لیے اس عظیم تفسیری شاہکار کا ترجمہ عربی، فارسی اور انگریزی میں مکمل ہونے کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی مدارس حفظ قرآن، سینکڑوں قرآن سینٹرز اور علوم قرآنی کی تدریس، یہ سب اس ایک مرد خدا کے اخلاص اور عشق قرآن سے پھوٹنے والے چشمے ہیں۔ مؤسسہ رد الالحاد کی فکری قلعہ بندیاں، مدرسہ واعظین، آئے ہادی، بلاغ المبین، مجلہ الکوثر اور اسوا اور جدید موبائل ایپس، یہ سب اس مرد خدا کی مسلسل جد و جہد کے نقوش ہیں۔ فلاح کا وہ کارنامہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں، مدینہ اہل بیت، 378 گھر، 240 کنال، 2600 مکین، رہائش، خوراک، تعلیم، صحت، سب کچھ مکمل طور پر مفت۔ یہ منصوبہ نہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر چلتا پھرتا عکس ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا انسانی خدمت کا سنہرا باب۔ زلزلہ و سیلاب زدگان کے لیے 14,000 گھروں کی تعمیر، 1,000 مساجد، 5 یتیم خانے، 1200 پانی کے منصوبے اور 5 ہسپتال، یہ سب اس ایک شخص کے اخلاص، توکل، یقین اور قدم قدم پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی اقتدا کا نتیجہ تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی
وہ خواب جو آیت اللہ شیخ محسن رضوان اللہ تعالی علیہ نے پرسوں آنکھوں میں بسایا، یہ تقدیر ساز منصوبہ 2023 میں شروع ہوا۔ محسن ملت رحمت اللہ علیہ اس کی تکمیل دیکھنے سے پہلے ندائے الہی پر لبیک کہہ گئے، مگر اس کی بنیادوں میں اپنی رہنمائی، اپنی فکر اور اپنی روح شامل کر گئے۔ یہ یونیورسٹی ان کے خواب کی تعبیر بھی ہے اور ان کی بلند پروازی کی روشن سند بھی۔ انشاءاللہ یہ ادارہ پاکستان کی علمی تاریخ میں شیخ محسن کے نام کو امر کر دے گا۔ آپ کی رہنمائی اور آپ کے عطا کردہ خاکے کے مطابق الحمدللہ یہ شاندار پروجیکٹ اپنی تکمیل کے مراحل سے قریب تر ہے۔ اس عظیم پروجیکٹ میں بہت سی عمارتیں تکمیل پا چکی ہیں اور کچھ زیر تکمیل ہیں۔ فارمیسی، ڈی فارم، BBA اور کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ 110 بیڈ کا جدید الکوثر انٹرنیشنل ہسپتال جدید طبی سہولیات کے ساتھ کام شروع کر چکا ہے۔ وارث الانبیاء حفظ قرآن انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی حرم امام حسین علیہ السلام کے تعاون سے عمل میں آ چکا ہے۔ 84 سال کی عمر بابرکت گزار کر یا حارثہ حمدان من یمت یرنی کہنے والے 9 جنوری 2024 کو مطمئن نفس کے ساتھ اپنے مولا کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور جامعۃ الکوثر میں آسودہ خاک ہوئے۔ موت آئی ہے کہ تسکین کی ساعت آئی، سانس ٹوٹی ہے کہ صدیوں کی تھکن ٹوٹی ہے۔ خدا پر کامل یقین، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، محمد و آل محمد سے بے پناہ محبت، توکل علی اللہ، عزت نفس، شریعت الہی کی پاسداری، سیرت اہل بیت کی پیروی اور احساس ذمہ داری، یہ سب صفات آپ کے اس تناور درخت کا بیج تھیں، اور انشاءاللہ یہ درخت یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا۔